انسان کی زندگی میں سب سے پہلے جسم نہیں مرتا بلکہ شعور مر جاتا ہے۔ جب شعور مر جاتا ہے تو انسان زندہ ہو کر بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل اگر زندہ ہو تو وہ ایک اشارے سے سمجھ جاتا ہے، اور اگر دل مردہ ہو جائے تو 1000 نصیحتیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم علم رکھتے ہوئے بھی بھٹک رہے ہیں، معلومات ہونے کے باوجود بھی نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اگر کسی کے ہاتھ میں سونا ہو اور وہ اسے پتھر سمجھ کر سڑک پر پھینک دے، سونے کو پتھر سمجھ کر سڑک پر پھینک دے، تو قصور سونے کا نہیں بلکہ اس کی پہچان نہ ہونے کا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کی طرف سے دیے گئے مواقع ہماری زندگی میں آتے ہیں، اہم لمحے ہماری زندگی میں آتے ہیں، مگر ہم انہیں عام سمجھ کر ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر جب تنگی آتی ہے، جب دل بے سکون ہو جاتا ہے، تو پھر ہم قسمت کو الزام دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے برکت کے دروازے بند کر دیے ہوتے ہیں۔ انسان معمولی چیزوں کے پیچھے جاگتا ہے، معمولی چیزوں کے پیچھے پوری رات جاگتا ہے، مگر اہم چیزوں کے وقت انسان سو جاتا ہے۔ دنیا کے فائدے کے لیے تو گھڑیاں دیکھتا ہے آج کا انسان، مگر آخرت اور زندگی کے فیصلوں کے لیے انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ آخرت کے فیصلوں کے وقت، زندگی کے فیصلوں کے وقت انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے، غفلت میں ڈوب جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں سے انسان یا تو سنبھل جاتا ہے یا پھر پوری زندگی پچھتاوے میں گزار دیتا ہے، پھر پوری زندگی روتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے جو سمجھدار ہے وہ وقت کو پہچانتا ہے۔ سمجھدار انسان وقت کی قدر کرتا ہے، وقت کو پہچانتا ہے، لمحے کی قیمت جانتا ہے، اور وہ کام کر جاتا ہے جس کا فائدہ بعد میں نسلیں بھی دیکھتی ہیں۔ اور جو نہ سمجھ انسان ہے وہ آج ہنستا ہے، مگر کل اس کی ہنسی زوال بن کر اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہی ہنسی اسے شرمندہ کرتی رہتی ہے۔ انسان جب سوچتا ہے نا تو سب سے پہلے یہی کہتا ہے کہ جو چیز آنکھوں سے دکھائی دے وہی سچ ہے۔ انسان جب بھی کچھ سوچتا ہے تو سب سے پہلے سوچ سمجھ کر یہی کہتا ہے کہ جو چیز آنکھوں سے دکھائی دے وہی سچ ہے۔ آنکھوں کا دیکھا ہر کوئی مانتا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے مضبوط حقیقتیں وہی ہیں جو نظر نہیں آتی مگر وجود میں ہوتی۔ وقت کو آج تک کسی انسان نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، آج تک وقت کو کسی بھی انسان نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر وقت سب کو بدل دیتا ہے اور وقت سب کو دیکھتا بھی ہے۔ کل جو بچہ گود میں تھا وہ آج جوان بن چکا ہے، اور آج کا جوان کل بوڑھا ہو جائے گا۔ کسی نے آج تک نیند کو نہیں دیکھا، مگر نیند آتے ہی انسان پوری دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ آج تک کسی بھی انسان نے نیند کو نہیں دیکھا۔ نیند کس طرح کی ہوتی ہے، مگر جیسے ہی آتی ہے تو انسان پوری دنیا سے کٹ جاتا ہے، نہ آواز سنائی دیتی ہے، نہ درد محسوس ہوتا ہے۔ کسی نے آج تک ضمیر کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر جب ضمیر جاگ جائے تو انسان اکیلا ہو کر بھی غلط کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ بس یہی وہ بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ کمزور نہیں ہوتی، بلکہ اکثر وہی سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ عقل مند وہی ہے جو صرف آنکھوں پر نہیں بلکہ سمجھ پر یقین کرے۔ عقل مند وہی ہے جو بن دیکھے اللہ کو مانے اور اس پر یقین کرے، کیونکہ آنکھ دھوکہ دے سکتی ہے مگر سمجھ کبھی بھی انسان کو دھوکہ نہیں دیتی، یقین کبھی بھی انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میری قوم کے نوجوانوں، ہمارے نبی کی زندگی کا وہ وقت جب طائف کی گلیوں میں پتھر برس رہے تھے، جسم مبارک زخمی تھا،
مگر دل بد دعا کے لیے پھر بھی تیار نہیں تھا۔ میرے کریم نبی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو پھر میرا جسم زخموں سے چور چور کیوں نہ ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تو مجھ پہ راضی ہے تو۔ میری قوم کے نوجوانوں، میرے نبی کو بھی تکلیف محسوس ہوئی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کہاں ہے۔ تکلیف محسوس ہوئی تھی، درد محسوس ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بھی نکلے تھے، مگر کبھی بھی میرے اور آپ کے کریم آقا نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کہاں ہے، بلکہ انہوں نے ہر درد میں اللہ کو یاد رکھا۔ ایک ہی جملہ کہا، یا اللہ، اگر تو میرے اس درد پہ راضی ہے نا تو پھر یہ درد میرے لیے راحت سے کم نہیں ہے۔ اگر تو میرے اس درد پہ راضی ہے تو پھر یہ درد، یہ تکلیف، یہ آنسو میرے لیے راحت سے کم نہیں ہے، میرے لیے سکون سے کم نہیں۔ میری قوم کے نوجوانوں، یہ نقطہ ہمیں بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ جس نبی پر وحی نازل ہوتی تھی وہ بھی آزمائشوں سے ضرور گزرے، بھوک دیکھی، تانے سنے، اپنے پیاروں کو کھویا، مگر اللہ پر یقین کبھی کم نہ ہوا۔ اپنوں کو کھو دیا، پرایوں کو کھو دیا، تانے سنے، مگر اللہ پر یقین کبھی کم نہ ہوا۔ اور آج ہم ذرا سی تکلیف پر کھلے کھلے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیوں نہیں دیکھ رہا، اللہ ہمیں ہی تکلیفوں میں کیوں ڈالنا چاہتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمیں بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے اس نے اپنے محبوب کو دیکھا تھا۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے اللہ نے اپنے محبوب کو روتے ہوئے دیکھا تھا، محبوب کو غم میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے، خاموشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے، حکمت کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے، ایسے فیصلوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے جو آج سمجھ میں نہ آئے مگر کل آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے۔ اس حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جوانوں، ذرا وہ منظر یاد کرو نا جب میرے کریم نبی کا گھر فاقے میں تھا، گھر میں آگ جلانے کو بھی کچھ نہ تھا، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، مگر زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا تھا، کبھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں تیرا نبی ہوں پھر بھی یہ حال کیوں، کبھی بھی زبان پر یہ جملہ نہیں آیا تھا، بلکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا، سبق دیا کہ اللہ کی خاموشی بھی دراصل اس کی تربیت ہوتی ہے۔ وہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں تربیت دے رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے آزماتا ہے۔ بھوکے رہ کر بھی میرے نبی کا دل مطمئن رہتا تھا، رو کر بھی میرے نبی کا دل مطمئن رہتا تھا، دکھ سہ کر بھی میرے نبی کا دل مطمئن رہتا تھا، کیونکہ دل کو یقین تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یقین تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اسی یقین نے بدر میں قلیل کو کثیر بنا دیا۔ آہا، اسی یقین نے بدر میں قلیل کو کثیر بنا دیا، اسی یقین نے ہجرت کی رات غار ثور میں دشمنوں کے درمیان بھی سکون عطا کیا۔ دشمنوں کے درمیان بھی کسی کو سکون ملا آج تک؟ دشمنوں کے درمیان بھی کسی کو راحت ملی آج تک؟ ایک یقین تھا، اور اسی یقین نے ہجرت کی رات غار ثور میں دشمنوں کے درمیان بھی راحت عطا کی، سکون عطا کی۔ جب چاروں طرف خطرہ تھا، چاروں طرف دشمن ہی دشمن تھے، اور نبی نے اپنے ساتھی سے کہا میرے ساتھی غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ یقین ہے جو ایک بار مردہ دل کو بھی زندہ کر دیتا ہے، مردہ ضمیر کو جگا دیتا ہے، کیونکہ یہاں اللہ نظر نہیں آتا مگر اس کی مدد محسوس ضرور ہوتی، یہاں دعا فوراً قبول ہوتی نظر نہیں آتی مگر وقت آنے پر تقدیر خود جھک جاتی ہے، خود جھک کر انسان کا استقبال کرتی ہے۔ اور یہی وہ سبق ہے جو ہمارے نبی کی سیرت ہمیں دیتی ہے کہ جو بندہ مشکل میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ اس کے آنسوں کبھی ضائع نہیں کرتا۔ میرے کریم نبی اپنی مبارک زندگی کے آخری ایام میں تھے، جسم کمزور ہو چکا تھا، بخار کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، بخار کی شدت بڑھتی جا رہی تھی،
مگر امت کا غم کم نہیں ہو رہا تھا، امت کا غم دل سے کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس حالت میں بھی ہمارے نبی نے بار بار یہی پوچھا تھا، ہمارے نبی بار بار یہی پوچھتے رہے کہ میری امت نے نماز کا خیال رکھا یا نہیں رکھا۔ اس وقت میری امت کمزوروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے؟ میری امت کہیں دنیا میں گم تو نہیں ہو گئی، کہیں غفلت میں دفن تو نہیں ہو گئی؟ میرے بھائیوں، جس نبی نے ساری زندگی ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، تانے سنے، زخم کھائے، ہجرت کی، دکھ جھیلے، وہ نبی آخری سانسوں میں بھی اپنے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے فکر مند ہیں۔ آنکھوں سے آنسو خود بخود نکل آتے ہیں جب یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں ہنسانے کے لیے ہمارے نبی روتے ہیں۔ آج ہم ذرا سی آزمائش پر کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیوں آزماتا ہے، حالانکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اس کی توجہ ہوتی ہے۔ وہ جسے یاد رکھتا ہے اسے آزماتا ہے، جسے اپنے قریب لانا چاہتا ہے اسے آزماتا ہے۔ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا مگر ہمارے آنسو گن رہا ہوتا ہے، ہمارے دکھ لکھ رہا ہوتا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو وہی آنسو ہماری نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ دکھ میں بھی، تکلیف میں بھی زبان سے شکوہ نہ نکلے بلکہ دل یقین سے بھرا ہوا ہو، جیسے ہمارے نبی کا دل ہر حال میں اپنے رب سے بھرا ہوا تھا، ہر حال میں یقین سے بھرا ہوا تھا۔ ہمیں اکثر اللہ کے فیصلے سخت لگتے ہیں کیونکہ ہم صرف آج دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کل بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیو، اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی اس چیز سے نہیں آزماتا جسے اس کا بندہ برداشت نہ کر سکے، بلکہ آزمائش بھی ہمیشہ اسی جگہ آتی ہے جہاں بندے کے اندر برداشت کی صلاحیت چھپی ہوتی۔ قرآن میں یہ بات صاف صاف سمجھا دی گئی ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، مگر ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ طاقت صرف جسم کی نہیں ہوتی، طاقت دل کی بھی ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، بیٹا جدا ہوا، برسوں آنکھیں اشک بار رہی، یہاں تک کہ بینائی بھی جاتی رہی، مگر دل سے امید نہیں گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے غم کا شکوہ اللہ سے ہی کرتا ہوں، یعنی لوگوں کے سامنے رونا کمزوری ہے، لوگوں کے سامنے رونا کمزوری ہے، فضول ہے، مگر اللہ کے سامنے رونا عبادت ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو عام انسان اور اللہ کے ولی میں ہوتا ہے۔ عام انسان دکھ میں ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اور اللہ والا دکھ میں نکھر جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی کی زندگی دیکھ لو نا، طائف میں پتھر کھائے، مدینے میں فاقے کاٹے، مگر ہر مرحلے پر زبان پر شکر تھا، دل پر یقین تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کا نام قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش دے کر خاموش نہیں ہوتا، بلکہ اللہ بندے کے اندر خود بولنے لگتا ہے۔ کبھی صبر بن کر اللہ تعالیٰ بولتا ہے، کبھی حوصلہ بن کر بولتا ہے، کبھی آنسو بن کر بولتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھ لو نا، بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، طاقت بھی تھی، اختیار بھی تھا، مگر جب دل میں اللہ کا خوف جاگا تو تخت پر بیٹھ کر بھی رویا کرتے تھے۔ تخت پر بیٹھ کر رونا بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اصل عزت تخت سے نہیں، اصل عزت تو سجدے سے ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لو، سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ طاقت تھی جو کسی اور کو نہ ملی، ہوا ان کے تابع، جنات ان کے تابع، مگر جب تخت کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، تخت کے سامنے کھڑے ہو کر کہا یہ سب میرے رب کا فضل ہے، جب تخت کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا نا کہ یہ سب تو میرے رب کا فضل ہے، تو اللہ نے ان کی نعمتوں کی عبادت بنا دیا، ان تمام نعمتوں کو عبادت بنا دیا۔ یہ تو ہو گئے سلیمان علیہ السلام۔ اب ذرا قارون کو دیکھو، اس کے خزانوں کی کنجیاں کئی طاقتور آدمی اٹھایا کرتے تھے، لوگ اسے دیکھ کر کہتے تھے کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت مل جاتی۔
مگر جب قارون کو سمجھایا گیا کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا، یہ مال اللہ کا دیا ہوا، تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اس نے شکر کے بجائے غرور کو چن لیا۔ جب اس نے تکبر سے کہا نا کہ یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، اللہ کا کرم کہاں ہے؟ یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اس کی دولت، اس کے محل، اس کی شان و شوکت سب کو ایک ہی لمحے میں زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اب ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جنہوں نے طاقت پا کر سر جھکا دیا تو اللہ نے ان کا ذکر قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، اور دوسری طرف قارون ہے جس نے دولت پا کر گردن اکڑا لی تو اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دی۔ ایک کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کی بادشاہت بھی عبادت بن گئی، اس کی ہر ایک نعمت عبادت بن گئی، اور دوسرے کا انجام یہ ہوا کہ اس کی دولت بھی اس کے لیے عذاب بن گئی۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، اللہ نعمت دے کر شکر مانگتا ہے، غرور نہیں مانگتا، کیونکہ شکر انسان کو بلند کرتا ہے اور غرور انسان کو زمین میں ملا دیتا ہے۔ آخر میں جاتے جاتے میں دو چار درد بھری نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، اور کہنا چاہتا ہوں کوئی تمہارا دل دکھائے تو صبر کر لینا، کوئی تم سے تمہارا سکون چھین لے تو بھی صبر کر لینا، کوئی تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو بھی صبر کر لینا، کیونکہ صبر کرنے والا اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہی تو وہ رب کا پیارا بندہ ہوتا ہے جس کے ایک ایک آنسوں کا حساب اللہ تعالیٰ خود لیتا ہے۔ صبر کرنے والا، خدا را میرے بھائیو، کسی کے صبر کو اس کی کمزوری مت سمجھنا، کسی کے صبر کو اس کی کمزوری مت سمجھنا۔ ہو سکتا ہے وہ سب سہ رہا ہو جو تم ایک دن بھی نہ سہ پاؤ، ایک لمحے بھی نہ سہ پاؤ۔ کبھی کبھی انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ اسے رونے کا بھی دل نہیں کرتا، بس خاموشی اوڑھ لیتا ہے، خاموشی اوڑھ لیتا ہے اور جیتا چلا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی خاموشی ہوتی ہے جنہوں نے بہت کچھ کھو دیا ہوتا ہے، بہت کچھ کھویا ہوتا ہے مگر کسی کو بتایا نہیں ہوتا، جن کے دل پر لگے زخم نظر نہیں آتے مگر ہر سانس کے ساتھ چبھتے ضرور ہیں۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو ہر ایک کے لیے مضبوط بنے رہے مگر خود کے لیے کمزور ہوگا، جو ہر بار معاف کرتے رہے یہاں تک کہ خود کو ہی کھو بیٹھے۔ میرے بھائیو، اگر تم بھی انہی میں سے ہو جنہیں بار بار آزمایا گیا، جن کے جذبات کچل دیے گئے، جن کی نیکی کو کمزور سمجھا گیا، اگر تم بھی ایسے ہی ہو تو پھر میرے بھائیو تم غلط نہیں تھے، تم بس بہت زیادہ سچے تھے، اور دنیا سچوں کے لیے اکثر سخت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، جو دل ٹوٹ کر بھی رب سے جڑا رہے وہ کبھی برباد نہیں ہوتا، وہ دل دیر سے ضرور سنورتا ہے مگر مضبوطی سے سنورتا ہے۔ تمہاری خاموشی ضائع نہیں ہوگی، تمہارے آنسو رائے گار نہیں ہوں گے۔ رب نے ہر درد نوٹ کیا ہوا، اور جس دن وہ تمہیں تھام لے گا نا، اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ جو کچھ تم نے سہا وہ تمہیں مٹانے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں ایک نئی طاقت دینے کے لیے تھا۔ کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو چیخنا چاہتے ہیں مگر صرف آہیں بھر بھر کر رہ جاتے ہیں، جو کہنا بہت کچھ چاہتے ہیں مگر ہر بار خود کو روک لیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے بار بار برداشت کیا، صرف اس امید پر برداشت کیا کہ شاید کوئی ہمیں سمجھنے آ جائے مگر ہر بار سمجھنے والا کوئی نہ آیا۔ اگر تم بھی انہی میں سے ہو جنہیں بار بار نظر انداز کیا گیا، جن کی خاموشی کو کمزوری جانا گیا، تو جان لو رب ایسے ہی دلوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ وہ دل جو ٹوٹ کر بھی بد دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ جو روتے ہیں مگر کسی کو دکھاتے نہیں، جو سہ جاتے ہیں مگر کسی کے ساتھ نفرت نہیں کرتے۔ یاد رکھو، ہر آنسو جو تم نے چھپایا ہوا ہے وہ رب کے ہاں محفوظ ہے۔ قیمتی سرمایہ ہے وہ، قیمتی سے قیمتی چیز کو جس طرح چھپایا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے، یہ آنسو بھی اسی طرح محفوظ کیے جا رہے ہیں۔